فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر افلا تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون اور 18واں پارہ یہاں پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور پہلے نبیوں کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم سب کو اس بات کی نصیحت ہو جائے کہ جو پہلی قوموں کے رویے تھے جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے اور وہ تباہ و برباد ہوئے، کم از کم ہم سن کر سمجھ کر یہ تو نہ کریں، ان والا طریقہ کار رویہ ہمارے اندر نہ آئے اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہم عذابوں سے بچیں، تباہی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں۔ تو اسی لیے اللہ نے پہلے چند ایک نبیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو جا کر پہلا کام جو ہر نبی نے کیا سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ تم جن کو معبود سمجھے بیٹھے ہو نا، لکڑی کی مورتی، پتھر کی، مٹی کی اور پیتل کے مجسمے، اور کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہے، حجر و شجر کی عبادت، چاند سورج ستاروں کی، آگ کی پرستش، یہ سب غلط ہے۔ تو ہر نبی نے آ کر کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرنا۔ کس کی عبادت کرنا؟ اللہ کی عبادت۔ اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو پھر قبول ہے، اور اگر اس سے غیر کی کرو گے تو قبول بھی نہیں بلکہ بہت گھناؤنا شرک ہے، خطرناک گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نوح علیہ السلام بھی وہی بات کر رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اور آگے ساتھ وضاحت فرما دی ما لکم من الہ غیر، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ توحید ایک ایسا اٹل عقیدہ اور فیصلہ ہے جس میں لچک تو ہے ہی نہیں، لچک نہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، جب انہوں نے کہا کہ مل ملا کے عبادت کر لیں، فرمایا بھائی نہیں، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں تو تم بھولے ہوئے لوگوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ نے اس لیے مجھ کو مبعوث کیا۔ تو فرمایا افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر کیوں نہیں آتا؟ تقویٰ کیوں نہیں آتا؟ تو آگے سے سنیے جواب کیا ہے سرداروں کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور جو اس قوم کے وڈیرے تھے، چودھری تھے، سردار تھے، کیا کہنے لگے؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم، اے جی انہوں دا اعتراض جڑا شروع تو چلدا آ رہا ہے، ہر قوم اے لو جی یہ تو انسان ہے، انسان نو اسی نبی منیے، یہ ساڑی عقل نہیں مندی کہ انسان ہوئے، روٹی کھائے، پانی پیوے، وہ دی خوشیاں، وہ دی شادیاں، وہ دی بچے ہون، تو یہ ساڑی عقل نہیں مندی۔ پہلے لوگ ان کا بھی یہ شروع سے طرز عمل چلتا رہا ہے کہ انہوں نے عقل سے فیصلہ کیا کہ ہمارا نبی جو ہے نا، ان کے ذہن میں کوئی نبی اور مخلوق ہوتی ہے، ان کے ذہن میں یہ بیٹھا نبی کوئی اور مخلوق ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کی بات قرآن مجید میں نقل کی، کہنے لگے کہ الا بشر مثلکم، یہ کیسا نبی ہے؟ یہ تو انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ پتہ کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے تم سے برتری حاصل کرے، فضیلت، بزرگی۔ اے نبی اس واسطے آنا میں نبی بن کے آیا وڈا بننا چاہتا جی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو قوموں کے رویے دیکھو، نبی خیر خواہ، نبی مار کھائے تو خیر خواہ، پتھر کھا کر بھی خیر خواہی، اور لوگوں کی باتیں عجیب و غریب سن کر اور طنز کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی عقل ٹھیک نہیں معاذ اللہ۔ تو یہ ساری باتیں سن کر نبی پھر بھی ان کو دعوت اللہ کی طرف دیتا ہے، اللہ۔ تو اس لیے کہنے لگے یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتے ہیں تم سے فضیلت حاصل کرنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مَلَائِكَةً، ہاں اگر اللہ چاہتا تو تم پر جو نبی آنا تھا نا وہ فرشتہ ہوتا۔ یہ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں، چودھری قوم کے وڈیرے کہنے لگے انسان تے نبی ہو نہیں سکتا، یہ تے نہیں عقل ساڑی مند۔ اچھا بھی ہونا پھر کیڑا چاہیے؟ اگر نہیں تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ فرشتہ جدوں آ گیا نا تو بچنا کوئی نہیں، فرشتہ آ گیا جدوں فرشتہ تو نظر آنا ہے تو پھر تہاڈا اس دنیا تے ٹھکانا ہونا، فرشتے نظر آنا ہے تو کیوں نہیں ہو؟ فرشتے جس چلک آئی پھر دیکھنا تم رہتے ہو کہ نہیں۔
تو مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اگر اللہ چاہتا تو نبی جو ہوتا وہ فرشتہ رسول ہوتا۔ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے تو اپنے پہلے باپ دادوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی۔ اے جی ان لوگوں نے اے تے نویں گل ہی سنی ہے، اسی تو شروع تو ایسے ڈگر تے چلتے آ رہے ہیں، اے قرآن چوں ہونی ایسا سنیا ہے بھی قرآن سنا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا، ان لوگوں نے تمہیں قرآن سنا ہی نہیں۔ ایک سیالکوٹ دا ایک مولوی تے او منہ دے نال بینسری بجائے پیا، اور لوگوں نے منہ دے نال منہ بند کر کے نا نک چوں آواز کڈ کے نیٹ دے اتنے کل پرسوں کلپ ویکھیا تے ہوں تے اللہ دا خوف کرو، تسی تے نبی پاک دے مشن دے وارث بننا سی، تسی خود تماشبین بن گئے، خود تسی کنگاں وجاؤن والے تے ہارمونیم تے تپلے سرنگیاں اور یہ اجازت دین والے خود تسی وہ بن گئے، خود تم قبر پرست بن گئے جنہوں نے شرک سے روکنا تھا، مڑ کر پھر قوم کو اسی طرف لا رہے ہو اور پھر قبروں کا طواف کرا رہے ہو، پھر میلے اور عرس لگوا رہے ہو جس طرح کے پہلی قوموں کے کافر قوموں کے رویے تھے۔ کلمہ پڑھ کر تم پھر چادریں ڈال رہے ہو، پھر تم سارے کام کر رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، یہ رب سے بغاوت ہے، بغاوت۔ کسی قبر کو پختہ بنانا ذہن میں کیا ہے، یہ بڑی کو پہنچی ہستی ہے، ہمیں کچھ دے گا، یہ ذہن میں ہے۔ چادر ڈالیں گے کوئی ہماری حاجت پوری ہے۔ جو تمہارا محتاج تھا جب فوت ہوا تم اس کو اٹھا کر لے، دفن تم نے کیا، سلیٹ رکھ کر چادر اوپر مٹی ڈال رہے ہو، کبھی سلیٹیں کبھی کچھ کر رہے ہو، پاگل تو تم ہو۔ وہ تو دنیا سے چلا گیا، وہ تو اپنے آپ کو نہ غسل کا قادر تھا، نہ کفن، نہ خود آنے کا قبرستان جناز گاہ۔ تو لہٰذا سمجھنا چاہیے ہم سب کو، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کو اللہ نے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے عقیدہ توحید کی سمجھ عطا کی۔ توحید یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، عظیم عقیدہ ہے جس کی خاطر نبیوں نے مارے کھائیں ہر دور میں۔ دیکھو پڑھو تو ہر قوم یہ کہتی ہے انسان نبی فرشتہ ہونا چاہیے، کھائے پیوے یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اسی یہ ساڑی عقل تسلیم نہیں کر دی، ساڑی عقل تسلیم نہیں کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا میں ایسا سنا ہی نہیں کوئی۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، یہ ایک ایسا مرد ہے جس کو نعوذ باللہ جنون ہے، یا کس طرح کہہ لیں، وہ کہتے ہیں یہ بندہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، معاذ اللہ استغفر۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے یہی کہا، مجنون، اور ہر نبی کو تقریباً اسی طرح کے الفاظ قوموں نے۔ تو نبیوں نے کیا بولا کہا، اور قوموں کے رویے دیکھ لو، اور پھر اصل ماننے والے جو دیکھ لو صحابہ، اور نہ ماننے والے ناکام لوگ وہ بھی دیکھ لو، تو رزلٹ کیا نکلا؟ جب تک نبی کی دعوت کو کوئی جماعت نہیں اپنائے گی کبھی بھی وہ فلاح نہیں پا سکتی۔ بس یہ پوائنٹ سمجھ لے، اتنی سادی گفتگو قرآن مجید، اتنا سادہ انداز۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو نصیحت کے لیے اس کو بڑا آسان بنایا، تم نے مشکلوں میں ڈال دیا۔ مڑ کر قوموں کو اس رویے اور شرک کی آمیزش کر کے صرف اپنی دکانداری کی خاطر اور نوٹوں کی خاطر کہ دنیا کے چند یہ تمہیں نظارے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ وقت بالکل قریب ہے جب تم سے پوچھا جائے گا جو تم بددیانتی اور غداری کر رہے ہو اسلام سے۔ لہٰذا ایسا نہ کرو، اللہ کا ڈر اور خوف رکھو، اور تمہارے اوپر کیمرہ فٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہے کہ الا رجل بہ جنہ، یہ معاذ اللہ مجنون ہے، فتربصوا بہ حتی حین، بس انتظار کرو ایک وقت تک۔ تو فرمانے لگے قال رب انصرنی بما کذبون، اللہ مجھ کو میری مدد فرما، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔